يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فصل فی الامر بالتعہد القرآن والتحذیر من تعریضہ للنسیان۔ اس فصل میں قرآن مجید جو حفظ کیا جائے اس کی حفاظت کا بیان اور بے رخی برت کر اس کو بھول جانا، اس سے بچنے کی تاکید۔ یعنی جس نے قرآن یاد کیا ہے، چاہے مکمل چاہے اس کا کچھ حصہ، اس یاد کیے ہوئے قرآن کو یاد رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو بھول جانا، یہ ایک گناہ کی چیز ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ ثبت عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کی حفاظت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو سنبھالو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لہو اشد تفلتا من الابل فی اکولہا، یہ قرآن نکل جانے میں جو اونٹ ہے جو اپنی رسی سے بندھا ہوا ہے اس سے زیادہ تیز ہے۔ یعنی جیسے اونٹ اس کو باندھا بھی جائے تو وہ کوشش کر کے رسی توڑوا کے بھاگ جاتا ہے، قرآن مجید کا دل سے چلے جانا اس سے زیادہ شدید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو یاد کرنے کے بعد یاد رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کا حفظ کسی اور چیز کے یاد کرنے جیسا نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کوئی غزل یاد کی، کوئی نظم یاد کی، کوئی شاعری، کوئی کتاب یاد کر لیے یا کوئی تقریر یاد کر لی، اس کا یاد کرنا اور قرآن کا یاد کرنا الگ الگ ہے۔ اس کی وجہ صاف سی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی روحانی تاثیر بھی ہے، اور چونکہ اس کی روحانی تاثیر بھی ہے تو پھر شیطان کا بھی معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ روحانی تاثیر انسان کو حاصل نہ ہو۔ لہذا قرآن کا حفظ کسی عام چیز کے یاد کرنے جیسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک نظم یاد کر لیں، کوئی اشعار یاد کر لیں تو 20 سال بعد بھی آپ کو ویسے ہی یاد رہیں، لیکن قرآن کا یاد کرنا ایسا نہیں ہے کہ اس کو انسان حفظ کرے اور کئی سال پھر نہ پڑھے اور وہ سمجھے کہ وہ یاد کا یاد ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا جتنا حصہ قرآن کا یاد کیا جائے اس کو دہرانا یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، کوئی اس کو یاد رکھنے کے لیے دہراتا ہے اور پھر بھی بھول گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی کے حافظے میں مسئلہ آ گیا اور کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں یاد رکھ پا رہا، تو انسان کے ذمے کوشش ہے۔ بعض لوگ اس لیے حفظ ہی نہیں کرتے کہ بھول نہ جائے، نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس لیے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہی نہ کریں کو بھول جائے گا۔ ہاں، یاد اتنا کریں جتنا آپ اس کو دہرا سکتے ہو۔ تو بہت آسانی ہے، وہ آسانی یہ ہے کہ نمازوں میں حفظ کیے ہوئے سبق کو دہرایا جائے۔ آپ نے ایک پارہ یاد کیا ہوا ہے تو بڑے آرام سے 2 یا 3 دنوں میں آپ اس ایک پارے کو اپنے نفلی نمازوں میں اور سنتوں میں دہرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایک رکوع بھی ایک ایک رکعت میں پڑھا جائے تو آپ، یعنی دن میں انسان 12 14 16 رکعت تو پڑھتا ہی، ایون آدھا رکوع بھی پڑھے تو 2 دنوں میں وہ پارہ 16 18 رکوع ہوتے ہیں آن ایوریج ایک پارے میں، تو دہرایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نمازوں میں نہیں دہرایا جائے گا تو پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ پھر تلاوت میں اس کا معمول ہو، کہ ایک معمول عام تلاوت کا ہے کہ
سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے اور روزانہ پڑھ رہے ہیں، اور ایک معمول جو حفظ شدہ ہے اس کا ہونا چاہیے۔ تو آسان تو یہی ہے کہ انسان نمازوں میں دہراتا رہے، اور تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ انسان نے جو قرآن حفظ کیا ہے ایک خاص روٹین سے وہ کسی کو سناتا رہے۔ ایک پارہ یاد کیا ہوا ہے اگر، تو مہینے کی بنیاد پہ کر لے کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے جیسے اس کو سہولت ہے، اور سنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرا شخص حافظ ہو، اس کو مصحف پکڑایا جائے، وہ مصحف کھول کے بیٹھے اور جس کو یاد ہے وہ سنا لے، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن جو قرآن یاد ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا تو حدیث کیا بتا رہی ہے کہ پھر وہ اس کے حافظے سے بڑی تیزی سے نکل جائے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثل صاحب القرآن، کہ اس شخص کی مثال جو صاحب القرآن ہے، اور یہاں صاحب القرآن سے مراد جس نے قرآن یاد کیا ہے، کمثل صاحب الابل المعلقہ، اس شخص کی ہے جس نے اونٹ کو باندھا ہوا ہے، جس کے پاس ایک بندھا ہوا اونٹ ہے، ان آہد علیہا، اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا، امسکہا تو اس کو روکے رکھے گا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا، اور اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا، ذہبت تو کیا ہوگا، وہ چلا جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا توبہ کی جو فضیلت ہے اس سے متعلق جب احادیث پڑھی جاتی ہیں تو اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دور دراز سفر پہ جاتا ہے، اور اس کے سواری کے اوپر اس کا کھانا پینا بھی ہے، اور وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اور اس کی آنکھ لگتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اونٹ پہ جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اس نے کہاں جانا ہے، یہ چر ہی تو رہا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، تو اونٹ پھر نہیں ٹکتا، ٹھیک ہے نا، وہ نکل جائے گا۔ تو یہاں بھی وہ بار بار مثال دی جا رہی ہے کہ جو اونٹ ہے اس کو باندھ کے رکھنا پڑے گا، اور اس کو اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، اور اگر کوئی شخص کو ڈھیلا چھوڑ دے، کھلا چھوڑ دے، تو چاہے کتنے سالوں سے اس نے رکھا ہوا تھا کوئی پتہ نہیں وہ نکل جائے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اریزت علی اجور امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے پیش کیے گئے میری امت کے اجر، حتی القذات یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ گندگی جس کو وہ مسجد سے نکالتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے اور ماحول کے لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن مختلف ہوگی۔ ایک زمانہ تھا کہ جو مسجد ہوتی تھی اس میں یہ قالین نہیں ہوتے تھے اور اتنے نفیس قسم کے وہاں پہ معاملات نہیں تھے، تو تب اور نوعیت کی کوئی گندگی وہاں ہوگی۔ اب چونکہ یہ سب چیزیں ہیں، خیر لوگوں کی عقل پھر بھی جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہے، تو جگہ کے لحاظ سے اب جیسے پہلے زمانے میں شاید گٹھلی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اکثر حرمین میں تو خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگ کھجور دیتے ہیں، وہ کھا کے گٹھلی وہاں پہ صف پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب کسی نے وہ گٹھلی بھی اٹھا لی اور اپنے پاس رکھ لی یا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دی، تو کہا کہ یہ بھی مجھے نیکی دکھائی گئی کہ یہ میری امت کے لوگ یہ نیکی کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہمیں روایات میں بتایا گیا نا کہ نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، جو کم سے کم بھی نیکی میسر آ گئی وہ کرنی چاہیے۔ اور نیکی کو حقیر نہ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو آپ کے پاس دو نیکیاں کرنے کا آپشن ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک نیکی کریں، یہ والی یا دوسری والی کریں، تب آپ کیا کریں گے؟ جو بڑی نیکی ہے وہ کریں گے۔ لیکن ایک وہ ہے جہاں پہ ایک نیکی کرنے کا موقع ملا اور آپ نے کہا یہ کون سی بڑی نیکی ہے، تو یہاں کہا گیا کہ نیکی کو حقیر نہ جانا جائے۔ تو مسجد میں جب آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو نماز میں خلل پیدا کر سکتی ہے یا مسجد کی صفائی ستھرائی میں خلل پیدا کر سکتی ہے، اس کو وہاں سے ہٹائیں، اور یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی کہ یہ امت میں یہ نیکی پائی جاتی ہے۔ وَأُرِزَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، اور میرے سامنے پیش کیے گئے میری امت کے گناہ، فَلَمْ أَرَى ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا، تو میں نے اس کے سب سے بڑے گناہوں میں پایا کہ وہ سورت جو یا آیت جو اس نے یاد کی تھی قرآن میں سے اسے عطا کی گئی تھی، پھر وہ اسے بھول گیا، پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ تو گویا یہ چھوٹا گناہ نہیں۔ اور یہاں گناہ سے مراد ہے کہ وہ سورت یا آیت جس کو انسان اپنی غفلت سے، اپنی لاپرواہی سے بھول جائے۔ اگر عمر بڑھتے بڑھتے انسان کا حافظہ متاثر ہو رہا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے لیکن نہیں یاد رہتی،
تو یہ انسان کا یعنی اس میں انسان کا قصور نہیں ہے، لیکن چھوڑ دیا، اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، دہراتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کا قصور ہے۔ وعن سعد بن عبادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن ثم نسیہ، نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، یعنی یہاں پڑھنے سے مراد یاد کرنا ہے، پھر اسے بھول گیا، لقی اللہ عز وجل یوم القیامت اجزم، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس طرح ملے گا کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا۔ فصل فی من نام عن وردہ، وہ شخص جو اپنے ورد کو چھوڑ کر سو گیا۔ اب آپ فصل کے عنوان سے اندازہ کر لیجئے کہ معیارات کہاں تک گر چکے ہیں۔ ورد سے مراد کیا ہے کہ جو آپ نے خود سے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، اور نام عن وردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ میں نے رات کو اتنا قرآن پڑھنا ہے، اور وہ قرآن پڑھے بغیر سو گیا، یا اس نے تہجد میں پڑھنا تھا اور وہ تہجد کے لیے نہیں جاگا اور سویا رہ گیا۔ یعنی آج تو لوگوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو صرف فرض نماز لازمی ہے، سنتے نہ بھی پڑھو تو نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی فرض بھی پڑھ لو تو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ اور ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بڑا کنسرن ہوتا تھا کہ میں نے رات کو قرآن کا اتنا حصہ پڑھنا ہے، اور دین نے باقاعدہ بتایا کہ جو شخص رات کو اپنا مقرر کیا ہوا حصہ نہ پڑھے تو اس کا حل کیا ہے۔ تو عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبہ من اللیل، آپ نے فرمایا جو شخص رات کو اپنا مقرر کیا ہوا حصہ پڑھے بغیر سو گیا، او ان شیء منہ، یا اس کا کچھ حصہ، مثلا ایک شخص نے طے کیا کہ میں رات کو ایک پارا پڑھوں گا، تو اگر پورا پارا پڑھے بغیر سو گیا، یا اس میں سے 3 پاؤ پڑھے، آدھا پارا پڑھا باقی رہ گیا، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، اور وہ اس کو پڑھ لیتا ہے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ، تو اس کے لیے ایسے ہی لکھا جائے گا گویا اس نے رات میں ہی پڑھا ہے۔ اب دیکھیں دین استقامت کا کیا طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر مس ہو گیا، یہ نہیں کہا جا رہا روٹین یہ بنائی جائے، اگر مس ہو گیا تو بجائے اس کے کہ انسان کہے ہو چلو آج تو رہ گیا اب کل پڑھوں گا، کہا اس کو فجر سے ظہر کے بیچ میں پڑھ لے، اس کو جیسے چھوٹ دے دی جائے گی، اور اجر ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے اس نے رات میں پڑھا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگلے دن رات کو پھر وہ پڑھ لے گا آگے، اور اگر وہ چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ ایک ناغا ایک سے زیادہ ناغوں پر جائے گا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے پکا ناغا ہو جائے۔ لہٰذا یہ اصول یہاں سے لیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جو آپ روٹین سے کرتے ہیں، معمول ہے آپ کا کوئی بھی نیکی کرنے کا، اور کبھی کسی وجہ سے آپ وہ نیکی نہیں کر سکے، اس نیکی پر استقامت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ نیکی چھوٹنے کے باوجود کچھ ایسا کریں کہ کمپنسیشن ہو سکے۔ اور اگر آپ نے کہا جی خیر ہے ایک دن نہیں بھی ہوئی تو کیا مسئلہ ہوا، تو پھر تھوڑے دنوں بعد پھر ایک دفعہ نہیں ہوگی، پھر آہستہ آہستہ پہلے مہینے میں ایک دفعہ چھوٹی، پھر 15 دنوں میں ایک دفعہ وہ چیز چھوٹے گی، پھر ہفتے میں ایک دفعہ چھوٹے گی، اور آہستہ آہستہ روٹین بن جائے گی۔ لہٰذا کوئی بھی نیکی، اب ظاہر ہے یہاں فرائض کی بات نہیں ہوتی، یہاں کوئی بھی نیکی جو آپ روٹین سے کرتے ہیں، مثلا ایک شخص ہے صبح کچھ اذکار پڑھتا ہے، ایک دن اس نے نہیں پڑھے، تو ایک یہ کہ وہ کہے کہ جی کون سا فرض تھے خیر ہے، اور ایک یہ کہ وہ کہے کہ نہیں میں رات سونے سے پہلے پہلے یہ اذکار پڑھوں گا۔ یا اگر کوئی شخص مصروف رہا اور اذکار نہیں پڑھ سکا تو اس نے اس دن اضافی صدقہ کر دیا کہ بھئی آج صبح میں اذکار نہیں پڑھ سکا تو میں اضافی طور پہ، اضافی کا مطلب ہے کہ عام روٹین میں جو صدقہ کرنا ہے وہ الگ سے، یہ میں نے اضافی طور پہ کر دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کے جو کانشیسنس ہے اس میں وہ نیکی پکی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنی ہے، اور اگلی دفعہ وہ چھوڑنے لگے گا تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نیکی اگر یہ چھوڑنی بھی ہے تو کیا کرنا ہے، اس کے بدلے میں کوئی اور نیکی کرنی ہی کرنی ہے، تو شیطان کا حملہ اس کے لیے پھر کارگر نہیں ہوگا۔ تو ہوتا یہی ہے، اسی لیے استقامت کے اوپر تاکید کی گئی نا کہ ایک دفعہ جب وہ چھوٹ جاتی ہے چیز تو آہستہ آہستہ پھر وہ چیز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا اب اس حدیث کو دیکھیے جو اسلاف ہیں انہوں نے کیسے لیا۔
وعن سلیمان بن یسار قال قال ابو اسید، سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ ابو اسید نے کہا نمت البارحۃ عن وردی، میں کل رات اپنے ورد کو پورا کیے بغیر سو گیا، یعنی اپنی اسائنمنٹ پورے کیے بغیر سو گیا، حتی اصبحت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور صبح کا مطلب 9 بجے نہیں، صبح کا مطلب فجر، ٹھیک ہے نا، یعنی تہجد کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، کیونکہ مطلب پہلے انسان کے لیے 9 بجے جاگنا، مسلمان ہے کافر ہے، عجیب ہی بات تھی کہ کوئی بندہ سورج نکل آیا ہے اور 2 گھنٹے ہو گئے سورج کو نکلے ہوئے، بندہ سویا پڑا نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں بھی نماز کسی نے پڑھنی، فجر کے وقت بندہ جاگ ہی جاتا تھا، جب چلیں بہت ہوگا سورج نکلنے پہ جاگ جائے گا، یہی ہوگا نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ سورج 6 بجے نکل رہا ہے اور بندہ 9 بجے اٹھ رہا ہے، ایسا نہیں تھا کچھ۔ تو یہاں اصبحت کا مطلب جو ہے وہ فجر کا وقت ہے، یعنی تہجد نکل گئی اور فجر کے وقت آنکھ کھلی۔ اب سوچیے جنہوں نے تہجد پہ پابندی لگائی ہوئی تھی ان کے لیے فجر مسئلہ نہیں تھا، ان کی تو ٹینشن ہی ہوتی تھی کہ تہجد پڑھنی ہے، تو مس بھی اگر ہو رہی ہے تو تہجد ہو رہی ہے نہ کہ فجر۔ استرجعت، وہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے کیا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی آنکھ کھلی دیکھا فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ وکان وردی، اور جو تہجد میں نے پڑھنا تھا وہ کیا تھا، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پڑھنی تھی میں نے تہجد میں، یعنی اب آپ یہ بھی سوچئے کہ سونے سے پہلے طے کر کے، یعنی یہ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں نا، ان لوگوں کا کنسرن کچھ اور تھا، ہم تو سونے سے پہلے یہ سوچ کے ہوتے ہیں نا کہ بھائی صبح آفس کے کون کون سے کام ہیں، ٹھیک ہے نا، آفس پہنچنا ہے، یہ میٹنگ ہونی ہے، وہ میٹنگ ہونی ہے، صبح جو ہے وہ بچے کو جاتے ہوئے اسکول کی یہ فلاں چیز لے کے دینی ہے، تو ہمارا جو سارا ذہن ہے وہ سونے سے پہلے بھی اسی چیز کو سوچ رہا ہوتا ہے جس پہ پورا دن گزرا ہے، اور اسلاف کا یہ حال ہے کہ وہ سونے سے پہلے بھی یہ پلان کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے صبح کون سی سورت پڑھنی ہے، اور پوری سورہ بقرہ 40 رکوع وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تہجد میں پڑھنے تھے۔ فرأیت فی المنام، تو میں نے رات خواب میں دیکھا کأن بقرۃ تنتہنی، کہ گویا جو گائے ہے وہ مجھے سینگ مار رہی ہے، ٹھیک ہے، رات سورہ بقرہ پڑھنی تھی اور میں سویا رہ گیا اور تہجد کے لیے نہیں جاگا، تو مجھے خواب میں نے دیکھا کہ گائے جو ہے مجھے وہ ٹکریں مار رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یعنی جب تعلق ہوگا قرآن کے ساتھ تو انسان کے خواب بھی اس کے مطابق ہو جائیں گے اور وہ چیزیں اس حد تک آئیں گی۔ وَرَوَا ابن ابی دنیا عن بعض حفاظ القرآن، اور ابن ابی دنیا جو ہے انہوں نے بعض قرآن کے جو حفاظ تھے ان سے روایت کیا، انہ نام لیلۃ عن حزبہ، کہ وہ رات کو اپنا وہ حصہ جو انہوں نے پڑھنا تھا وہ پڑھے بغیر سو گئے، فرآ فی منامہ، تو انہوں نے نیند میں یعنی خواب میں دیکھا کأن قائلا یقول، کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے عجبت من جسم و من صحت، بھائی بڑی حیرانگی والی بات ہے، یہ دیکھو جسم، جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہٹا کٹا، ٹھیک ہے نا، ہم تو صحت مند آ گئے، ابھی ہٹے کٹے ہو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ مجھے خواب میں کہہ رہا ہے عجبت من جسم و من صحت، تو ہٹا اور کٹا، ٹھیک ہے، من جسم و من صحت، کہ بھائی ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، صحت مند بندہ ہے، ومن فتن نام الی الفجر، اور وہ جوان جو فجر تک سویا پڑا ہے، والموت لا تؤمن خطفاتہ، اور موت کا جو اچک لینا ہے اس سے بے خوف نہیں ہوا جاتا، فی ظلم اللیل اذا یسری، رات کے اندھیرے میں جب کہ وہ گزر جائے، یعنی یہ بندہ ٹینشن فری ہو کے سویا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ جو موت ہے وہ رات کے وقت بھی آ سکتی ہے، رات کو بھی آ کے اس کو اچک سکتی ہے، تو یہ کیسے ٹینشن فری ہو کے صحت مند ہوتے ہوئے تہجد نہیں پڑھ رہا ہو، سویا ہوا ہے۔ تو ان کے ذہن پہ سوار ہے کہ تہجد پڑھنی ہے، اور نہیں پڑھ رہے تو وہ بات ان کے خواب میں آ رہی ہے، اور ہم ماشاءاللہ آج وہ لوگ بھی بڑے دھڑلے سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو ہفتہ ہفتہ نماز نہیں پڑھتے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، تو کیوں زوال کا شکار ہیں ہم؟ جواب مل رہا ہے نا، یہی مسئلہ ہے، ہم اسلاف سے بہت دور ہیں، ہم اسلاف کی زندگیاں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ متھ نہیں ہے بھائی، یہ لوگ تھے، جیتے جاگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں اسلام کو، یعنی اسلام جو ہے اس کو غلبہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی تھی، کیونکہ ان کا کنسرن جو تھا وہ
اللہ, اس کی کتاب اور اس کا دین تھا. جی جی مشکل ہے, میں نے تو نہیں کہا کہ مشکل ہے. ہم نے یہ کہا کہ اگر اس کا خیال نہیں رکھے گا تو بھول جائے گا. یہ نہیں کہا کہ اس کو یاد رکھنا مشکل ہے, بلکہ قرآن کو یاد رکھنا بہت آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ بندے نے روز نماز پڑھنی ہے. شعر اس نے روز نہیں پڑھنے, اور کوئی چیز اس نے روز نہیں پڑھنی, لیکن نماز اس نے پڑھنی, اور نماز کا ایک لازمی جز قرآن ہے. تو جو حدیث میں کہا گیا وہ یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کا یاد رکھنا مشکل ہے. یہ کہا گیا کہ جو قرآن کو یاد کر کے اس کو مینٹین نہیں کرے گا تو قرآن بھول جائے گا, یہ کہا گیا. اگر کوئی بھول جاتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ کافی عمر والے اپنے یوز پہ کیا تھا, لیکن اب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس کو یاد کرنا چاہیے, لیکن مکمل طور پر کو بھول چکا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی, یعنی سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن یاد کیا اور بھول گیا, اب جب اس کو یہ احساس ہوا تو اب کیا کرے؟ جب احساس ہو, جو بھی عمر ہو, چاہے 20 سال ہو, 40 ہو, 60 ہو, 80 سال ہو, جب اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے قرآن یاد کیا تھا اور میں بھول گیا, اس دن سے واپس یاد کرنے کی کوشش شروع کر دے گا. اور جتنی اس کے پاس مہلت ہوگی اس میں جتنا وہ یاد کر پائے گا وہ یاد کرے گا. اللہ کے حضور جا کے وہ یہ کہہ سکے گا کہ اے اللہ, جیسی مجھے احساس ہوا میں نے تلافی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ بندہ کہ جی اب 60 سال عمر ہو گئی ہے, اب کہاں سے یاد ہو پائے گا, اب میں کیا کروں. نہیں, کوشش کرنی ہے, ہمارے ذمے کوشش ہے. جی, آپ کو اگر پتہ چلے تو مجھے بھی بتائیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں شاید حافظے کا سب سے شدید مسئلہ مجھے ہی لاحق ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یعنی پہلے حافظے کا جو مسئلہ ہوتا تھا اس کی وجوہات نسبتاً مختلف تھی, پہلے سے مراد 15-20 سال پہلے. اب جو حافظے کے مسائل ہیں ان کی وجوہات نئی متعدد آ چکی ہیں. ایک جو مسئلہ ہے وہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, اور وہ ہم نے امام شافعی کے شعر میں بھی دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے استاد سے شکوہ کیا کہ مجھے میرا حافظہ کمزور ہے, تو ان کے استاد نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو. تو یہ تو سب کے لیے کامن ہے. انسان یہ دیکھے کہ کیا جو اس کو حافظہ عطا کیا گیا تھا, اور خاص طور پہ وہ حافظہ جس میں دین کی باتیں محفوظ رہنی تھی, قرآن محفوظ رہنا تھا, اگر اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو کیا وہ اللہ سے دور تو نہیں. تو ایک تو گناہ چھوڑنے والا عمل ہے, یہ سب کے لیے ہے. دوسرا جو اسباب کے درجے میں چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ذہن کی یکسوئی حافظے کو بہتر کرتی ہے, اور ذہن کا انتشار حافظے کو ڈسٹرب کرتا ہے. یہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے, یہ جو ہیپ ہیزرڈ سی روٹین ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر, آج یہ کر رہے ہیں کل وہ کر رہے ہیں, اور 12 چیزوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, اور فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں, تاریخ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, یعنی ہر چیز میں بندہ پڑا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک حافظے کے خراب ہونے کی ایک وجہ ہے. دوسرا حافظے کے خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ دن کا حصہ ایکٹیو گزارتے ہیں. ایکٹیو حصہ سے کہ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. وہ کچھ حصہ دن کا ایسا ہونا چاہیے جب ڈیٹا نہ فیڈ ہو رہا ہو. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, مطلب میں خود ان امراض کا شکار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, میں خود ان امراض کا شکار ہوں, اور بڑے عرصے بعد مجھے کچھ امراض کا پتہ چلا, اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے بندہ بچے, اور لیکن اسے کہتے ہیں لت لگ جائے نا جس مرض کی, ٹھیک ہے, تو اس سے نکلنا بھی مشکل ہے. جیسے آج صبح میں انٹرنیٹ کا جو پیکیج ہے وہ کچھ مہینوں سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, چونکہ ٹیکسٹ میسیج میں دیکھتا ہی نہیں ہوں بالکل, کبھی آئی نہیں کسی کا کوئی کام کا میسیج کہ بندہ ٹیکسٹ میسیج کھول کے دیکھے. زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ یہ ٹیون لگا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. تو یہ عادت بن گئی ہے ٹیکسٹ میسیج نہ دیکھنے کی, ٹھیک ہے. یعنی کوئی بندہ کرتا ہی نہیں ہے عام طور پہ ٹیکسٹ میسیج, جو کرتا ہے وہ واٹس ایپ کرے گا, تو عادت نہیں. تو وہ آتا ہے میسیج کہ آپ کا پیکیج ختم ہونے والا ہے, اور وہ چونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں, تو ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ پیکیج نہیں. تو میں صبح اٹھ کے پہلے خیر یہاں بصیرہ آیا, فیملی کو ڈراپ کیا, یہاں سے میں نے آفس جانا تھا, تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک لیکچر ہے وہ میں سنوں گا جاتے ہوئے. تو اتفاق سے میں یہاں سے جب نکلا تو پیکیج پھر بھی نہیں کیا, یعنی یہاں وائی فائی تھا لیکن میں نے نکلتے ہوئے بھول گیا اور پیکیج نہیں کیا. اب میں وہ کھولنے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیکیج نہیں ہے. تو ایک آپشن تھا کہ میں تھوڑا سا پیچھے آتا اور وائی فائی کنیکٹ کر کے, میں نے کہا یار آج سکون کرتے ہیں, ٹھیک ہے دینی لیکچر جو بھی ہے لیکن چھوڑ دیتے ہیں. یعنی تو مجھے یعنی رستے میں بڑا سکون رہا. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں میں اچھا کام کر رہا ہوں,
ہر وقت انگیج کہ اب میں لیکچر سن رہا ہوں، اب میں کتاب پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. تو اتنا اوور انگیج ہونا، ہاں ایک چیز میں ہے پھر ٹھیک ہے، صبح سے لے کر رات تک مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا ایفیکٹ اتنا نہیں ہوگا. لیکن ابھی میں لیکچر سن رہا ہوں، ابھی میں نے خبریں دیکھنا شروع کر دی، ابھی میں کسی سے بات چیت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی یہ چیز شروع ہوگی، ابھی ڈسکشن ہوگی، ابھی میں نے آفس کا کام شروع کر دیا، اب میں حساب کتاب کرنے بیٹھ گیا. نارمل انسان یہ کبھی بھی نہیں کرتا تھا. کھیتی باڑی کرنے والا دن کا 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے کھیتی باڑی کرتا تھا، حساب کتاب کرنے والا دن کے 4-6 گھنٹے حساب کتاب کرتا تھا. اب ایک عام انسان بھی بیچارہ، وہ دن میں اکاؤنٹنٹ بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ دن میں اینالسٹ بھی بنا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے کھکیڑ ہیں جو ہم سب پہ ڈال دیے گئے. اور اس سارے کے اوپر جو مستعد ہے یہ جو ریلز اور شارٹس اور یہ جو کلچر ہے نا، اس نے دماغوں کو بالکل فارغ کر دی ہے. یعنی آدھا گھنٹہ بھی اگر ایک شخص ریلز کو ایسے چلاتا جائے گا تو بیک وقت وہ خوشی کی بات بھی دیکھ رہا ہے، غمی کی بات بھی دیکھ رہا ہے، دینی بات بھی دیکھ رہا ہے، دنیاوی بات بھی دیکھ رہا ہے، ہنسی مذاق بھی دیکھ رہا ہے، سیریس چیز بھی دیکھ رہا ہے. یہ یعنی کو پاگل انسان ہی بازی کا ہو سکتا تھا جو آدھے گھنٹے میں 20 قسم کے ڈفرنٹ ایموشنل اور اس چیز سے گزرے. لیکن آج ہے اسی میں غزہ کی ویڈیو بھی آ رہی ہے، اسی میں اس کو جو ہے وہ کوئی ناچ گانا بھی دکھ جائے گا، اسی میں اس کو جو ہے کھیل کود بھی دکھ جائے گی، اسی میں کوئی مقرر صاحب بھی آ کے کر رہے ہوں گے، اسی میں کوئی لطیفہ بھی آ جائے گا. یہ نارمل انسان نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے اگر یہ کلچر چلتا رہا تو نیم پاگل تو ہر شخص ہی ہوگا. مستقبل قریب میں نیم پاگل تو ہر شخص ہوگا، کہ یعنی یہ نارمل نہیں ہے نا. کم از کم بندے کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کسی ایک حالت پہ گزرنا چاہیے نا اس کا. تو ایکٹیویٹی کو کم کرنا بھی مجھے لگتا ہے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو کچھ اسٹریم لائن کریں، ایک ٹائم پہ ایک کام کر رہے ہوں اور ایک دن میں 2 یا 3 کام ہی کریں، ٹھیک ہے نا. دن میں 76 کام اکٹھے کر کے کرنا اور بار بار اپنے آپ کو آگے پیچھے کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو موبائل ایک بڑی وجہ ہے حافظوں کی خرابی کا، اور موبائل کی بڑی وجہ ہونے کی ظاہر ایک پہلو تو اس میں گناہ کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو کچھ نگاہوں سے گزرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ، اور دوسرا انفارمیشن کا وہ انبار اور بیک وقت 150 قسم کے معاملات جو ایٹ اے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں، اور آنکھ کھلنے سے رات سونے تک کنٹینیوس انگیجمنٹ، یہ بہرحال انسانی زندگی کے لیے بہت عجیب و غریب ہے. تو اس سے بھی بچیں تو شاید حافظہ بہتر ہو سکتا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی حدیث ہے یا نہیں، واللہ اعلم. اور کوئی سوال تو نہیں؟ ہاں جی. وہ سر پچھلی ہم نے پڑھا کہ حافظ قرآن کے بارے میں نا، تو اوپر آیا تھا کہ صاحب قرآن، جی وہاں پہ سر ترجمہ آپ نے کیا کہ جو حافظ قرآن جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، جی جی اور بالکل لاسٹ میں جو حدیث ہے اس میں من قرأ القرآن، جی جی تو اس سے مراد بھی حافظ قرآن ہے یا جو قرآن کو پڑھنے والا ہے؟ جی دیکھیں، نسیہ کا لفظ جو آ گیا وہ بتا رہا ہے کہ قرأ کے معنی یہاں پڑھنے کے نہیں بلکہ حافظے کے ہیں. یعنی حفظ کیا تو نسیہ آیا نا. تو جو کلام ہوتا ہے وہ کانٹیکسٹ سے اس کے میننگ طے ہوتے ہیں. تو ایک تو اوپر ٹائٹل ہے، امام نووی نے ایک عنوان باندھ دیا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں جو وہ روایات لا رہے ہیں وہ ان کی مراد یہاں پہ حافظہ ہے. دوسرا خود حدیث کے اندر جو مضمون ہے وہ بتا رہا ہے کہ بات ساری حفظ کر کے بھول جانے کی ہو رہی ہے، تو لہذا اصل میں مراد حفظ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی؟ بس کافی ہو گئی. الباب السادس، 6واں باب، فی آداب القراءۃ وہو معظم الکتاب و مقصودہ. یہ جو 6واں باب ہے اس میں قرآن کی قراءت کے آداب بیان ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کتاب کا بڑا حصہ ہے اور بہت طویل باب ہے. یہ سب سے شاید بڑا باب یہی ہے اس کتاب کا، اور اس کتاب کا وہ کہہ رہے ہیں اصل مقصود یہی باب ہے. ھذا الباب ہوا مقصود الکتاب، یہ باب کتاب کا اصل مقصود ہے. وہوا منتشر جداً، اور یہ جو مضمون ہے یہ بہت طویل ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے. وانا اشیر الی اطراف من مقاصدہ، اور میں اس کے لب لباب کو اشارے میں بیان کروں گا، یعنی مختصر بیان کروں گا. کراہت الاطالۃ، طوالت کے خوف سے، مطلب اس اندیشے سے کہ بھئی بہت بات لمبی نہ ہو جائے. وخوفا علی قاریہ من الملالہ،
اور اس اندیشے سے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ تھک نہ جائے اور اس کی دلچسپی کم نہ ہو جائے. تو جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں امام نووی کے مطابق وہ کیا ہے؟ شارٹ ہے، بریف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ اتنی لمبی بات کیوں ہو رہی ہے. ان کے مطابق یہ بریف ہے. فَأَوَّلُ ذَلِكَ، تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے انہو یجب علی القاری الاخلاص، کہ سب سے پہلی چیز جو قاری پر، ان قرآن کے پڑھنے والے پر لازم ہے، واجب ہے، وہ ہے اخلاص. کما قدمناہ، جیسے ہم نے اس کو پہلے ذکر کیا. تکرار کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ باقی سب چیزوں سے مقدم کیا چیز ہے؟ اخلاص. اخلاص ہے تو یہ باقی چیزیں فائدہ دیں گی، اخلاص نہیں ہے تو باقی چیزیں فائدہ نہیں دیں گی. وَمُرَاعَةُ الْأَدَبِ مَعَ الْقُرْآنِ، اور قرآن کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا یا قرآن کے آداب کی رعایت رکھنا. فَيَنبَغِي أَن يَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ تعالی. بڑی پیاری بات کہ اسے چاہیے کہ ذہن میں یہ مستحضر رکھے کہ وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. تو قرآن پڑھنے والا کیا کرے؟ بک نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے. وَيَقْرَأَ عَلَى حَالِ مَن يَرَى اللَّهَ تَعَالَى، اور اسے چاہیے کہ وہ ایسے پڑھے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرَاهُ، اور اگر وہ پڑھتے ہوئے یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتا تو پھر وہ یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو وہ جو حدیث تھی، اس حدیث کا دیکھیے استدلال انہوں نے کیا کیا. حدیث ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس حدیث کو وہ یہاں لائے ہیں کہ چونکہ وہاں بندگی کا حکم ہے تو تلاوت قرآن کیا ہے؟ یہ بھی ایک بندگی ہے. اور تلاوت قرآن میں خاص چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں یہ نقطہ صرف دہرا رہا ہوں میں مختصراً کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امیجن نہیں کرنا. وہ قرآن نے واضح کر دیا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. تو جس کے مثل کوئی شے نہ ہو آپ اس کا تصور قائم نہیں کر سکتے، اور جس شے کا تصور انسان کے ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے. تو سادی بات یہ کہ جو نقشہ انسان کے ذہن میں سما سکتا ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امیجن کرنے کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے اور بندگی کرتے. جیسے کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی تم ایسے، جیسے ہوتا ہے نا بعض کو ٹیچر کلاس میں ٹیسٹ دے کے باہر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے ہی ٹیسٹ کرو جیسے میں سامنے کھڑا ہوں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ذہن میں ٹیچر کی تصویر نقش کریں گے، بلکہ وہ یہ کیفیت پیدا کریں گے کہ استاذ کھڑا ہوا نگرانی کر رہا ہے اور ہم نے اس کی نگرانی میں جیسے ٹیسٹ کرنا تھا ویسے کریں گے. اسی طرح عبادت کرتے ہوئے انسان نے تصور نہیں کوئی قائم کرنا، بلکہ انسان نے یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان دیکھ رہا ہوتا تو جس درجے بندگی ہوتی اس درجے بندگی کی کوشش کرنی ہے دیکھے بغیر. اور فضیلت کس چیز میں ہے؟ فضیلت اس میں نہیں ہے مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی کام کر رہا ہوں اور یہاں اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کوئی بندہ پیچھے بیٹھ کے مانیٹر کر رہا ہے اور میں بڑے تمیز سے سیدھا ہو کے بیٹھا ہوا ہوں. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ کیمرہ لگا ہے اور مجھے پتا ہے کیمرہ لگا ہے. ایک یہ کہ مجھے کیمرہ نہیں لگا ہوا اور پھر بھی اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا، کوئی چیز اٹھا کے جیب میں نہیں ڈال رہا. تو اب انسان کہے گا کہ دیکھیں بھائی کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا، پھر بھی یہ شخص ایسے وہاں رہا جیسے اس کے اوپر کوئی نگران موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ کر تو ہر شخص ہی بندگی کر لے گا. فضیلت یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے دیکھا نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے، اور اپنی بندگی کو بہتر کرتے 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 اس مقام پر لے گیا کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ کر جس طرح کی بندگی کرتا ویسی اس نے دیکھے بغیر کی ہے. اور اسی لیے یہ ہائیسٹ لیول ہے، اس سے اوپر پھر کچھ نہیں ہے. یہ دی اینڈ ہے، بندگی کا یہ اینڈ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی بندگی ایسے کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور دیکھیے اس کی مثال ایک لیجیے، جب ہم چوری کرنے پر قدرت رکھتے ہوں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور اگر ہم نے یہ چیز ہڑپ کر لی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا، کوئی آثار بھی نہیں ہے کسی کو پتہ چلنے کے، اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کو ہم ایمان کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، کہ دیکھیں بھائی پورے اس کے پاس گنجائش تھی اور اس نے پھر بھی
اس لمحے اس کو یہ یاد رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح اللہ کی بندگی کرتے ہوئے انسان کو یہ لگے کہ اللہ اگر میرے سامنے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوتا اپنے سامنے، تو میں کیسی بندگی کرتا، اس مقام پہ جانا یہ ہائیسٹ ہے. اسی لیے حدیث میں فوراً یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تم یہ مقام نہیں پا سکتے تو کیا کرو، پھر اس مقام پہ تو آؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تصور کرنے کا نہیں کہا گیا، امیجن کرنے کا نہیں کہا گیا. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ گویا بندہ تلاوت کر رہا ہے، یہ اس لیول پر بیٹھ کر کے گویا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے تلاوت کر رہا ہے. اور یہ نہیں کر سکتے تو کیا کرو، تلاوت کرتے ہوئے یہ تو دیکھو، یہ تو ذہن میں رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے دل میں یہ بات آئے کہ جس کا میں کلام پڑھ رہا ہوں اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور میرے اس کلام پڑھنے پر وہ خوش ہے، تو اس سے جو اس کی کیفیت ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی. فصل فی استحباب السواک لقراءۃ القرآن. قرآن کی قراءت کے لیے مسواک کرنے کا مستحب ہونا، یعنی کوئی شخص قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرے تو تلاوت قرآن سے پہلے وہ مسواک کرے. اب یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کے ادب، قرآن کی عظمت کے ساتھ ہیں. یعنی یہ فرائض میں سے نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ فرض ہیں کہ نہیں، بلکہ ایک شخص کا قرآن کو یہ اہمیت دینا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا میں یہ پڑھنے لگا ہوں تو میں کیا کروں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر حالت میں لے کر آؤں. وَيَنبَغِي إِذَا أَرَادَ الْقِرَاءَةَ أَن يُنَظِّفَ فَمَهُ بِالسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ. اور یہ چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ جب قرآن کی قراءت کا ارادہ کرے تو اپنے منہ کو صاف کرے مسواک سے یا کسی اور شے سے. والاختیار فی السواک، اور زیادہ افضل یا بہتر چیز مسواک کا استعمال ہے. ان یکون بعود من اراک، اور چاہیے کہ جو مسواک ہے وہ ہو عود کی، یعنی جو پیلو کی لکڑی ہے اس کی. ویجوز بسائر العیدان، اور ہر طرح کی لکڑی سے مسواک جائز. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی درخت کی جو ٹہنی ہے جس سے مسواک کرنا ممکن ہے اسے مسواک کی جا سکتی ہے. البتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیلو کی لکڑی ہے اس سے مسواک جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. وَيَجُوزُ بِسَائِرِ الْعِيدَانِ وَبِكُلِّ مَا يُنَظِّفُ. اور لکڑی کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شے جس سے صفائی حاصل ہو سکتی ہے اسے مسواک کرنا یا اسے دانت صاف کرنا وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی زیادہ بہتر ایک چیز بتا دی گئی، لیکن کسی بھی شے سے کر سکتے ہیں. کل خرقۃ الخشینۃ والاشنان، کھردرا کپڑا جو ہوتا ہے اس سے بھی. ٹھیک ہے نا، کوئی کھردرا کپڑا ہے انسان کو لگتا ہے کہ اس سے دانت صاف ہو سکتے ہیں، وہ اس سے کرنا چاہے اس سے کر لے. اب ظاہر ہے ہمیں حیرانگی ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کھردرا کپڑا یہ سب چیزیں، ظاہر ہے پہلے تو یہ چیزیں نارمل استعمال ہوتی تھی کہ یا آپ نے مسواک سے کر لیا یا کسی کھردرا کپڑا جو ہے وہ استعمال کر لیا. اور اشنان جو ہے ایک جڑی بوٹی ٹائپ چیز ہوتی تھی جس کا جو ہے وہ صفوف بنایا جاتا تھا، اور یہ صفوف جو ہے وہ موجودہ دور کے صابن کا کام کرتا تھا. اس میں جھاگ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا تھا، اور ڈینٹونک کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، ماضی کا ڈینٹونک. ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ بھئی آپ چاہیں تو مسواک استعمال کریں، چاہے تو کھردرا کپڑا کو استعمال کریں، اور چاہے تو یعنی اولڈ ڈینٹونک استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی جو بھی کوئی شے ہے جس سے آپ کو دانت کی صفائی حاصل ہو سکتی ہے. اب دیکھیں وغیر ذالک میں ان کو پتا تھا کہ ٹوتھ برش بھی آنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو گنجائش پیدا کر دی. تو اسی لیے یعنی بعض لوگ خام خواہ انتہا پہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹوتھ برش جو ہے یہ کیا مسواک نہیں، جائز ہے بھائی، جائز میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں افضل ہم کہیں گے پھر بھی مسواک ہے. وفی حصولہ بالاصبع الخشنۃ ثلاثۃ اوجہ لاصحاب الشافعی رحمہ اللہ. اور جو انگلی ہے اس کے ذریعے کرنا مسواک، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو اصحاب الشافعی ہیں ان کے ہاں 3 طرح کی وہ ہے آراء ہیں. اشہرھا، اس میں سے جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ انہ لا یحصل، کہ یعنی انگلی سے مسواک کرنا، یعنی کوئی شے استعمال کرنے کے بجائے انسان انگلی جو ہے وہ دانتوں پر پھیر رہا ہے. تو ایک رائے جو مشہور رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مسواک والی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، انگلی سے حاصل نہیں ہوتی. والثانی، دوسری رائے ہے کہ یحصل، نہیں جی وہ کہتے ہیں انگلی سے بھی کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. والثالث، تیسری رائے ہے یحصل ان لم یجد غیرہا، کہ اگر وہ کوئی اور شے نہ پائے اور پھر وہ انگلی سے مسواک کرے تو کیا ہوگا، پھر اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی.
ولا یحصل ان وجدا، لیکن مسواک جیب میں رکھ کے اس کی سیونگ کر رہا ہے اور انگلی کا استعمال کر رہا ہے مسواک کرنے کے لیے، تو کہا جائے گا اب حاصل اس کو فضیلت نہیں ہوئی۔ گویا یہ تیسری رائے کیا کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی انگلی کے ذریعے ہی اس انگلی کو دانتوں پہ پھیر دیا جائے تاکہ وہ مسواک والی کیفیت حاصل ہو سکے۔ وَيَسْتَاكُ أَرْضًا مُبْتَدِيًا بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ فَمِهِ، اور طول اور عرض، تو عرض سے جو ہے وہ مسواک کرے دائیں بائیں، اور دائیں جانب جو ہے وہاں سے شروع کرے من فمیہ منہ سے، وَيَنْوِي بِهِ الْإِتْيَانَ بِالسُّنَّةِ، اور مسواک کرتے ہوئے کیا کرے؟ نیت کرے سنت کی ادائیگی کی، ٹھیک ہے نا؟ بھئی وہ کیٹانو آ جاتے ہیں دانتوں میں اس لیے میں مسواک کر رہا ہوں، تو کیٹانو بھی چلے جائیں گے، مسواک کرنے سے کیٹانو بھی چلے جائیں گے، لیکن نیت کیٹانو کی نہیں کرنی، نیت کس کی کرنی ہے؟ سنت کی، ٹھیک ہے؟ تو بڑی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں بڑے روٹین سے برش کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کی نیت صرف صفائی حاصل کرنے کی ہے۔ تو اگر ہم سنت کی نیت کریں گے تو اجر سنت کا حاصل ہوگا، اور ساتھ میں جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ قال بعض العلماء، بعض علماء کہتے ہیں یقول عند السواک، مسواک کرتے ہوئے شخص کو چاہیے کہے اللہم بارک لی فیہ یا ارحم الراحمین، اے اللہ میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما، اے سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والے۔ قال الماوردی من اصحاب الشافعی، امام الماوردی جو ہیں امام شافعی کے ساتھیوں میں سے، اصحاب الشافعی میں سے، وہ کہتے ہیں یستحب ان یستاک فی ظاہر الاسنان و باطنہا، مستحب یہ ہے کہ وہ مسواک کرے دانتوں کے سامنے کی طرف بھی اور اندر کی طرف بھی، یعنی دونوں طرف مسواک کرے۔ وَيُمِرَّ السِّوَاكَ عَلَىٰ أَطْرَافِ أَسْنَانِهِ، اور دانتوں کے اطراف جو ہیں ان پہ بھی وہ مسواک کرے۔ وَكَرَاسِي أَزْرَاسِهِ وَسَقْفِ حَلْقِهِ وَإِمْرَارًا رَفِيقًا، اور وہ دانتوں کے علاوہ جو ہے تالو جو ہے اس پہ بھی وہ کرے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ پورا جو منہ ہے پورے منہ کو صاف کرنا چاہیے، نہ کہ صرف دانت اور صرف دانتوں کا ظاہر، تو یعنی تالو بھی اور سارے جو منہ کے حصے ہیں ان ساروں میں جو ہے وہ کیا جائے، مسوڑے جو ہیں ان کے ساتھ بھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ آپ ڈینٹسٹ کے بعد میں بیٹھے ہوں کہ بھائی اب جو ہے نا سٹیچز لگا دیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل کا جو انداز ہوتا ہے اس میں شریعت یہ رعایت کرتی ہے کہ انسان کچھ خود بھی احساس کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا شریعت نے کہا کہ شہد میں شفا ہے، تو شریعت نے ساتھ میں یہ نہیں بتایا کہ 1 ٹیبل سپون میں ہے یا 2 میں ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ سمجھا گیا کہ انسان کو پتہ ہوگا کہ کتنا استعمال کرنا ہے۔ یا کہا گیا کہ جی کلونجی جو ہے اس میں اس کے یہ فائدے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلونجی کی روٹی بنا کے کھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اعتدال یا اس کا جو استعمال کا طریقہ ہے وہ بندے نے خود سمجھنا ہے، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نرمی سے کریں یہ۔ قالوا وینبغی ان یستاک بعود متوسط لا شدید الیبوس ولا شدید الرطوبہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہیے کہ جو مسواک ہو نا وہ درمیانی ہو، نہ بہت سخت ڈرائی ہو، خشک ہو، اور نہ بہت ہی رطوبت والی ہو، بالکل تازی جو ہے بہت زیادہ رطوبت والی وہ بھی مناسب نہیں ہے، بالکل جو ڈرائی ہے وہ بھی مناسب نہیں۔ ظاہر جو بہت سافٹ ہوگی وہ مسواک کا کام کرے گی نہیں، اور جو بالکل خشک لکڑی ہوگی اس کے اندر وہ جو لیکوڈ ایلیمنٹ تھا جو کہ آپ کہہ لیجیے دانتوں کی صفائی کے لیے وہ کر رہا تھا، وہ پھر ڈرائی برش بن گیا، تو زیادہ وہ کہہ رہے ہیں جو درمیانی مسواک ہے وہ بہتر ہے۔ فَإِنِ اشْتَدَّ يُبْسُهُ لَيَّنَهُ بِالْمَاءِ، اور اگر وہ مسواک جو ہے زیادہ سخت ہو چکی ہو تو اس کو پانی سے نرم کر لے، پانی میں تھوڑا سا بھگو دے تو وہ اس کی جو ٹپ ہے وہ نرم ہو جائے گی۔ وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سِوَاكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، اور کسی اور کی مسواک اس کی اجازت سے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ بات کو ہوتا ہے نا کہ بھئی مسواک ایک شخص دوسرے کی استعمال نہیں کر سکتا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ استعمال کرے گا دھو کے، اور دھو کر اس کو واپس کر دے گا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ فَمُهُ نَجِسًا بِدَمٍ أَوْ غَيْرِهِ، اور اگر جو منہ ہے وہ نجس ہو خون کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، مثلا ایک شخص ہے اس کو قے ہوئی، یا ایک شخص ہے اس کو کوئی پیپ جو ہے اس کے دانتوں سے نکل رہی ہے، تو خون ہے یا پیپ ہے یا قے ہوئی ہے،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب گویا یعنی عام روٹین سے ہٹ کے ایک ناپاکی کا ایلیمنٹ اس میں چونکہ ہے، تو وہ کیا کرے، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ قَبْلَ غَسْلِهِ، پھر وہ دھوئے بغیر قرآن کی تلاوت نہ تلاوت کر رہا ہے، اس کو محسوس ہوا کہ دانت سے خون آ گیا ہے، تو وہ جائے اور کلی کرے اور پھر تلاوت کرے۔ اسی طرح اور اگر اس کو لگا کہ وضو نہیں رہا خون نکلنے سے تو پھر وہ وضو بھی کر لے، اور اگر جو ہے وہ پیپ نکلی ہے دانت سے، دانت کے جڑ سے یا کہیں سے، یا کوئی اس کو قے ہوئی، کچھ بھی ایسا ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر پہلے اس کو منہ کو دھوئے۔ وَهَلْ تَحْرُمْ، اور اب سوال یہ کہ کیا اس طرح کی کنڈیشن میں تلاوت کرنا حرام ہے؟ قال الرویانی من اصحاب الشافعی عن والدہ، تو رویانی جو ہیں امام شافعی کے ساتھیوں میں سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یحتمل وجہین، کہ اس میں دونوں طرح کی آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں، اگر خون نکل آیا منہ سے تو اس کو دھوئے بغیر جو ہے تلاوت جائز ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے، جائز۔ تو چونکہ آداب کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ پسندیدہ یہ ہے کہ انسان وہ کرے، کلی کرے اور پھر وہ تلاوت کرے۔ باقی جہاں تک رہا معاملہ کہ تلاوت بغیر وضو کے ہو سکتی ہے یا نہیں، تو وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگلی جو بات ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔